اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے خانہ مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. دل میرا بھر آئے گا، دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، اللہ اللہ اللہ
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذوالقعدہ کے مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں، وہ وقت قریب ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد جب سورج ڈوب جائے گا اور چاند نکلے گا۔ یہ چاند ذوالحجہ کا ہے۔ ذوالحجہ کا مطلب ہے حج والا، یعنی وہ چاند جس میں حج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی خیر و برکت سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پہنچتے ہیں۔ جب بھی ذوالحجہ کی بات آتی ہے تو رب العزت کے کلام سے اس کی بہت بڑی بات، بہت بڑا پیغام، اس کی قسم یاد آتی ہے۔ کیا شان ہے جہانوں کے بادشاہ کی۔ آج ابھی جب چاند نکلے گا تو وہ قسم صادق آئے گی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں، رات سے مراد دن بھی ہے۔ یہ 10 دن ایسے ہیں جن کی قسم جہانوں کے بادشاہ نے کھائی ہے۔ یہ 10 دن جن میں بہت سے نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جو حج کرنے جائے وہ بھی، اور جو پیچھے رہ جائے وہ بھی، چاند نظر آنے کے بعد ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں تراشنے، چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کہنی ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ جو حج کو گیا وہ تو حج والے مہینے میں حج کرے گا، پیچھے رہنے والے حجیوں جیسے اعمال کریں گے۔ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، پیچھے والوں کو بھی اس مہینے میں، ان دنوں میں محروم نہیں رکھا۔ جانے والے قربانیاں کریں گے تو پیچھے والوں کے لیے بھی قربانی کرنا، قربانی کا عمل کتنا بڑا بنا دیا گیا، پیچھے والے بھی قربانیاں کریں گے۔ جانے والے اگر فرائض ادا کریں گے تو پیچھے والے بھی ان دنوں میں روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کریں۔ جتنے نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں کسی وقت میں، کوئی بھی وقت ہے، وہ اعمال اتنے پسند نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ یہ 10 دن اتنی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن ذوالحجہ کے بارے میں اور ان دنوں کی برکت اور فضیلت کے بارے میں اس طرح نہیں جانتے، اس طرح سے تعلیم نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ذوالحجہ کے دن اور خاص طور پر پہلے 10 دن جتنے تجھ کو احتشام سے منانے چاہیے، اس طرح سے ان کی کیئر نہیں کی جاتی۔ نہ ان راتوں کی نہ ان دنوں کی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تکبیرات کا بھی اس طرح سے اہتمام نہیں کیا جاتا۔
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ممکن ہے آپ تک بھی وہ ویڈیو پہنچی ہو کہ ایک ینگ مین تکبیر کہتا ہے تو جہاں سے وہ گزرتا ہے تو دوسرا سنتا ہے تو وہ بھی تکبیر کہنی شروع کر دیتا ہے. جب وہ تکبیر کہتا ہے جہاں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد والے بھی تکبیر کہنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی بڑائی کے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہنے کے دن ہے، اس کی حمد بیان کرنے کے، اس کی تسبیح کرنے کے، اس کی تحلیل کے دن ہے. یہ یادوں کے دن ہے. تاریخ میں وہ کتنی بڑی تبدیلی تھی، کتنی بڑی چینج تھی. کیا آپ تصور کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا الاؤ ہے جس میں سب نے حصہ ڈالا ہے. ہر کوئی نظر مانتا ہے، کوئی عورت ہے یا مرد، کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو جو آگ جلائی جا رہی ہے میں بھی اس میں لکڑیاں ڈالوں گی یا لکڑیاں ڈالوں گا. وہ آگ جو بھڑکائی گئی، اتنا بڑا الاؤ جو روشن ہوا، جانتے ہیں کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کو جواب دیا تھا جب اس نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ تو نے ہمارے بت توڑے، تو نے ہمارے خداؤں کا کیا حال کر دیا، تو کون ہے؟ کس کی پرستش کرتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندگی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار بھی کرتا ہے. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا. کہنے لگا دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. عراق کا علاقہ تھا جہاں یہ نمرود کے دربار میں ڈسکشن جاری تھی. بادشاہ وقت اور ایک مجرم، یعنی سو کالڈ ان کی نظروں میں جو مجرم تھا، ان کے درمیان، کیونکہ چیلنج کر دیا تھا ان کے خداؤں کو اور ان کے عقائد کو توڑ ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت توڑے تھے، اور جب انہوں نے آ کے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا ان کے بڑے سے پوچھ لو، کلہاڑا تو اس کی گردن پہ پڑا ہے. یہ وہ موقع تھا جب لوگوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہم ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، ہماری بات کا وہ جواب نہیں دے سکتے. ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کے سفیر ترجمان بنے ہوئے تھے. نمرود کو اپنی بادشاہت ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی. آزر کو جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بڑا طیش تھا. تمام لوگ مل کے چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس آگ میں جب چھلانگ لگائی تو اللہ پاک نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. اس کے بعد عراق میں رہنا ممکن نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، مصر پہنچے، اور مصر میں کس طرح سے ایک اور بڑی آزمائش کا شکار ہوئے، کیونکہ ایک بادشاہ کے چنگل سے نکلے تھے، اگلا بادشاہ شکاری تھا حسین عورتوں کا. انہوں نے
ان کے کارندوں نے سیدہ سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابھی ایک بچی کہہ رہی تھی، اپنے دل کی بات بتا رہی تھیں، اور آج کی جنریشن کا یہ خاص سوال ہے، مجھے خدا نہیں ملتا، میں اس کی تلاش میں ہوں، مجھے میرا رب نہیں ملتا، میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کے تعلق کے لیے کوششیں بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں آتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہمارے لیے رب کی جستجو، رب کی تلاش کا جواب ملتا ہے۔ ایک ستارہ پرست قوم کے درمیان پیدا ہونے والے ایک اکیلے فرد نے کیسے اپنے رب کو پہچان لیا تھا، انہوں نے کیسے ستاروں کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے یہ محسوس کر لیا تھا، یہ یقین کر لیا تھا ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سبھی ڈوب جانے والے ہیں، اور ڈوب جانے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کا نظام مشاہدہ کروایا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی ذات، اس کی صفات کو پا لیا تھا۔ بیٹا اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں نا، دو طریقے ہیں، ایک اس کا کلام ہے جس میں وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، دوسرے یہ پوری کائنات ہے جس میں اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کو رب کی نشانی ہر جگہ نظر آتی ہے، اپنی ذات میں بھی، کائنات میں بھی۔ ہر ایک چیز گواہی دیتی ہے کہ ہمارا بنانے والا بہت عظیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کی عظمت کو پا لیا، کیسے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، کیسے مصر کے بادشاہ نے سیدہ سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ہی پتھر یا لوہے کا کر دیا۔ بادشاہ پہچان گیا کہ یہ عورت خاص ہے، اسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پہلے جیسا کر دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سیدہ سارہ نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور یہ دن جن کی یادوں کے ہیں اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ سیدہ سارہ کو ایک لونڈی ہبہ کی بادشاہ نے گفٹ میں دی، اور بہت سارا مال بھی۔ اس لونڈی کا نام ہاجرہ تھا۔ نیک لڑکی جب سیدہ سارہ کے پاس تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنی مالکن کا دل جیت لیا، اللہ تعالیٰ نے مالکن کے دل میں ڈالا، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا۔ یوں اس لونڈی کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں اور بچہ دونوں ہی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے تو انہوں نے اس جگہ پہ انہیں چھوڑا جہاں آج ہمارا حرم ہے، آج جہاں بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ ان کے پیچھے لپکی تھیں، اور ان سے سوال کیا تھا، کس کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے تو سیدہ ہاجرہ نے خود سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاں میں جواب دیا، تب سیدہ ہاجرہ نے بڑے کانفیڈنس سے، بڑے اعتماد سے کہا، لا یضیعن اللہ ابدا، کہ اگر اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحرا تھا جہاں پانی نہیں تھا، ایک مشک پانی اور ایک پوٹلی کھجوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ابتدا کروائی تھی۔ وہ جگہ جہاں
جس کے ارد گرد سب لوگ طواف کرتے ہیں، اس گھر کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بٹھایا تھا. کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، صحرا میں پانی کا نشان نہیں تھا. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں کوئی زیرو بس نہیں سکتا، نہ چرند پرند، نہ جانور، نہ زمین کچھ اگاتی تھی. سیدہ ہاجرہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس علاقے میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں. پانی ختم ہوا، دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ پیاس سے بلبلانے لگا. تو سیدہ ہاجرہ بچے کو اسی جگہ پہ چھوڑ کے صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں. دور دور تک کسی انسان کا نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد تھا. کوئی ہے، کوئی ہے. بچہ بلبلا رہا ہے اور ماں تلاش میں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ تلاش کس قدر پسند آئی. سیدہ ہاجرہ نے جب دیکھا کوئی جواب نہیں آتا، صفا سے اتری، مروہ تک بھاگتے بھاگتے گئیں. مروہ پہاڑی پر ایک بار پھر وہی سوال ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. کوئی جواب نہیں ملا. پھر مروہ سے اتری تو صفا تک پہنچ گئیں. 7 چکر کاٹے. 7ویں چکر پر جب مروہ پر تھیں تو ان کے کانوں نے پانی کی آواز سنی. جب اپنے بچے کی طرف دیکھا تو وہاں پانی بہتے دیکھا. بھاگتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی اور پانی کو روکنے لگیں. کیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. کون جانتا تھا کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے، اور یہ پانی پوری دنیا تک، دنیا کے انسانوں تک پہنچتا رہے گا. وہ پاک پانی جس کو سیدہ ہاجرہ کے الفاظ نے، سیدہ ہاجرہ نے جب اس کو روکنے کے لیے زمزم کہا، زمزم کے نام ہی سے آج ہم اس پاک پانی کو پہچانتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو، اپنی زندگی میں کبھی زمزم نہ پیا ہو؟ تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں ایسی صورتحال ہے. یہ معجزہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک وہ پانی پہنچا، اس سرزمین کا پانی، اور اس وقت سے یہ پانی جاری ہے جب سے وہاں پانی کا نشان نہیں تھا. اس گھر کی آباد کاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے اس جگہ پر قیام کرنا چاہا. تو سیدہ ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رہائش تو رکھ سکتے ہو لیکن پانی پر میرا اختیار ہوگا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آج جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آج جسے بلد امین کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد ایک عورت نے رکھی تھی. ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا. بنو جرہم کے لوگ آباد ہو گئے اور یوں وہ ویرانہ آباد ہونے لگا. پانی کی وجہ سے چہل پہل ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بھی بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی علاقے میں آئے، اپنے بچے سے ملے، بیوی سے ملے، اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر، بڑھاپے کی اولاد ہے. آج پوری دنیا میں اس بات پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، ایتھیسٹ ایسے ہیں جو اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، ذبح کرنے کا حکم دیا ہی کیوں؟ اسی لیے تو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں
کہ ایک ذبیحے کے نتیجے میں پوری دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آیا، دنیا کی تو تقدیر ہی بدل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو خواب سنایا اور بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کانفیڈنٹ ہو گئے، اور پھر کس طرح سے قربان گاہ کا جو مقام ہے وہاں جب اپنے بیٹے کو لے جا رہے تھے، ابلیس پیچھے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا کہ تمہارا شوہر اتنی مدت کے بعد آیا اور آج تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ ایمان والی عورت تھی، داؤ نہیں چلا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، پھر آخر کار حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر رک کر ابلیس کو کنکر مارے، پھر وہ دوسرے مقام پر آیا تو انہوں نے وہاں بھی کنکر مارے، پھر تیسرے مقام پر آیا وہاں بھی کنکر مارے، آخر کار وہ زمین میں دھس گیا۔ یہی ہمارے جمرات ہیں جہاں ان دنوں میں رمی کا آغاز ہوتا ہے، 10ویں دن یعنی 10 ذو الحجہ کو رمی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے۔ اور پھر قربان گاہ پہ جب اپنے بیٹے کو لے کے گئے، چھری تو بیٹے کی گردن پر چلائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈھا ڈال دیا۔ یوں ایک بڑی قربانی کی یادگار پوری دنیا کے لیے بہت بڑی مثال بن گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلانے سے گریز نہیں کیا کرتے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں 30 بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی جگہ پر میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جب تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے پتھر لا رہے تھے، جس پتھر پر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام دیواریں اونچی کر رہے تھے، اس پتھر پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آج بھی وہ ملتزم کے سامنے ایک گولڈن اور چبوترے میں جس کے درمیان شیشہ لگا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس میں وہ پتھر موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اب سوچئے کیسی کیسی یادگاریں اکٹھی ہوئیں، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، زمزم کا چشمہ لوگوں کے لیے نشانی بنا، مقام ابراہیم، صفا مروہ کی پہاڑیاں، وہاں کی بھاگ دوڑ، اور پھر جمرات کی رمی، اور پھر قربان گاہ پہ قربانی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں تھیں۔ وہ گھر تو انہی کی یادوں کو لیے ہوئے ہے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ جب وہ گھر بن کے تیار ہو گیا، گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے بھی دعا کرتے چلے جا رہے تھے، اور جب گھر آباد ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دینا جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز صدا بصحرا نہیں ثابت ہوئی، کیونکہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے صدا بلند کی حج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں، ہر خیمے، ہر گھر تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ آج جب انسانوں کی تحقیقات کے نتیجے میں دنیا کے آخری حصے تک آواز پہنچتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ جب رب نے آواز پہنچائی تو اس بارے میں کتنے ہی لوگوں کے ذہن میں شکوک آیا کرتے تھے، آج وہ شک بھی نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
کیسے وہ آواز پہنچائی ہوگی. وہ رب جیسے چاہے آواز دنیا کے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آواز جہاں تک پہنچی وہیں سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں اور حاجیوں کے قافلے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے روانہ ہونے شروع ہو گئے. یوں حج کے سلسلے کا آغاز ہوا. حج کے مہینے ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، شوال کے آخر میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور محرم تک واپسی ہو جاتی ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں. ہاں، یہ دن برکت والے ہیں کیونکہ یہ حاضری کو یاد دلاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں. تو جو وہاں جا کے حاضر ہوتے ہیں ان کے علاوہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھی کیسے حاضر ہونے کا موقع دے دیا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی اب بھی تکبیر کہو، اب بھی ناخن نہیں کاٹو گے، اب بھی بال نہیں کاٹو گے، اب بھی صالح اعمال کرو گے، اب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک نیکی کرنے کی فکر کرو گے. اور جب چوٹی کا دن ہوگا تو آپ بھی قربانی کرو گے. ان دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ دن صدقہ و خیرات کے نیک کام کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے سلسلے کو صرف حاجیوں تک محدود نہیں رکھا. یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے اور اس عشرے میں کیے جانے والے کام بھی بے حد محبوب ہیں. ان کاموں کا بہت بڑا وزن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. یہ یادوں کے دن ہیں. ہماری یادیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہونے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہوا. اور کیسے جب حج کا آغاز ہوا تھا تو وہی گھر جس میں توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، اسی گھر میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے. توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ان بتوں کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاری کر دیا. آج بھی حاجیوں کے قافلے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس سرزمین پر اتر چکے. بہت کم لوگ ہیں جو باقی ہیں. آلموسٹ ذوالحجہ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے قافلے پہنچ جاتے ہیں. آخری فلائٹس ہیں جو رہ گئیں. باقی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر عمرہ کر چکے اور اس گھر کو دیکھ کر دعائیں کرنے والے، آنسو بہانے والے، اپنی زندگی بھر کی تمناؤں اور زندگی بھر کی پیاس کو اپنے آنسوؤں سے بجھاتے آج بھی طواف کرتے ہوئے اس گھر کا عمرہ کرتے ہوئے مصروف عمل ہیں. ان کی نمازیں، ان کی تلاوت، ان کا ذکر، وہاں پر یہ صدائیں جاری ہیں. اور پیچھے والے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم نہیں رکھے گئے. آج چاند دیکھنے کے بعد کرنے والے کام کون سے ہیں؟ پہلا کام چاند دیکھنے کی دعا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کا آغاز ہوتا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان
वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, या अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए अमन वाला, ईमान वाला बना देना, सलामती वाला, इस्लाम वाला बना देना। ए चांद, तेरा रब भी अल्लाह है और मेरा रब भी अल्लाह है। क्या आप चांद देखने की दुआ दोहराएंगे? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। एक बार फिर दोहराइए। पहला काम चांद देखने की दुआ, यानी दुआ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला इस पूरे महीने को बरकतों वाला बना दे, अमन वाला, ईमान वाला, सलामती वाला, इस्लाम वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी चीज़ जो आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि हर किसी को ऐसे दिनों की तो तलाश रहती है जिन दिनों में खुशियाँ मिलें, कामयाबियाँ मिलें, जिन दिनों में रोज़ी के बेहतरीन वसाइल पैदा हों, वो दिन जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोतबर बन जाए। पूरी दुनिया में इसकी मूवमेंट जारी रहती है। अगर आप गूगल से सर्च करें तो आपको पता चलेगा दुनिया में ऐसे बेशुमार दिन हैं, हर मज़हब के लिए उसके त्यौहार के दिन। लेकिन पूरी दुनिया को मज़हब से निकाल कर अब जैसे यूएन डेज़ हैं या इंटरनेशनल डेज़ हैं, आप देखेंगे यानी 250 से ऊपर दिन बनते हैं साल के 365 दिनों में, जिनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये दिन मनाए जाते हैं। और फिर सब लोगों के अपने अपने मजहबी त्यौहार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काबिल एतबार दिन समझा जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, वो बर्थडे है। हर एक का अपना अपना दिन, जिस दिन वो पैदा हुआ हर एक अपना अपना झंडा लेके उठ खड़ा हुआ। और आप देखें पैदाइश का दिन यकीनन अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने ज़िंदगी जैसी दौलत दी, लेकिन असल चीज़ पैदाइश नहीं है। क्या इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने का जो सबब बताया, उसने अल्लाह ताला के हुक्म की बजाय आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को नहीं देखा था कि आदम को आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मिट्टी से आग ज़्यादा अफजल है। तो पैदाइश की बुनियाद पर कोई अफजल नहीं हो जाता। अल्लाह ताला के यहाँ किसी की पैदाइश अगर मोतबर होती तो फिर तो अबू लहब को भी बड़ा काबिल एतबार समझा जाता, अबू जहल को भी, फ़िरौन को, हामान को, कारून को, दुनिया के बड़े बड़े जो कातिल हैं, दुनिया को जिन लोगों ने रौंद डाला, वो सब भी काबिल एतबार होते। असल एतबार पैदाइश का नहीं है, असल एतबार यकीनन इस कायनात के बनाने वाले के साथ ताल्लुक़ का है। जिसका ताल्लुक़ उससे जुड़ जाता है वो काबिल एतबार हो जाता है। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए कोई सबक नहीं है? तो ये दिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ाओं की वजह से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने के लोगों के अमल की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इन दिनों का जो तयन किया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की वजह से। हर इलाके के लोग अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दिनों का तयन करते हैं।
اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، واللیال نشر، اور 10 دنوں کی قسم. یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں کی قسم حج کی وجہ سے کھائی ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اور مخصوص اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے پرفارم کرنے کے لیے یہ دن معتبر ہیں. ان دنوں کو قابل اعتبار قرار دیا ہے. یہ وہ دن ہیں جو انسانوں کو رب سے جوڑتے ہیں. یہ وہ دن ہیں جس میں انسان اپنی ذات کی بات نہیں، اپنے جیسے انسانوں کی بات نہیں، رب کی بڑائی کی باتیں کرتے ہیں. یہ دن حاضری کے دن ہیں. ان دنوں میں لوگ حاضری کی باتیں کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ حاضری کی جو پکار اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے توسط سے سکھائی ہے، پکار کر دیکھیں گے تو آپ فیل کریں گے آپ کے اندر ایک اور انرجی آئی ہے، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی کیفیت بدل جائے گی. حاضری اتنی قابل اعتبار ہے. اور یہ حاضری اس حاضری کی یاد دلاتی ہے جو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کی ہوگی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے عرفات کے میدان میں جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. حج کا پیک کا دن ہے جہاں عرفات کے میدان میں سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس دن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اچھے طریقے سے جان لو، یہی علم حاصل کرنے والی بات ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. تو جو حج کا دن ہے نا، وہ حشر کے دن کی یاد دلاتا ہے، اور حشر کے دن کی یاد انسان کو خالص کرتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی خالص کیا تھا آخرت کے گھر کی یاد سے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. بے شک ہم نے ان کو ایک خاص چیز سے خالص کیا تھا، آخرت کے گھر کی یاد. تو یہ دن جب اپنے جو یہ دن آگے بڑھتے ہیں، دن کا روزہ اور رات کی عبادت، دن میں صدقہ و خیرات اور دن میں نیکی کے اعمال، اور راتوں میں نوافل دعائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے. حج کا دن آتا ہے، اور حج کا دن ایسا ہے کہ حاجی تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن پیچھے والے جب روزہ رکھتے ہیں تو ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ روزہ. یعنی پیچھے والوں کے لیے اتنا بڑا اجر ہے. یہ دن اتنی برکت والے ہیں. اور پھر جب 10ویں ذوالحجہ کا دن آتا ہے تو کیسے حرم میں بھی، حرم کے ارد گرد بھی قربانیاں ہوتی ہیں، قربان گاہ میں بھی قربانیاں ہوتی ہیں، اور پیچھے والے بھی اپنے اپنے مقام پر قربانیاں کرتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اس بڑی قربانی کو یاد کرتے ہیں جب ایک باپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہا تھا. وہ سارے واقعات ہمارے لیے ہماری سب سے پریشیس، سب سے قیمتی یادیں ہیں. یہ ہماری اصل زندگی ہے. ہر انسان کی کچھ یادیں ہوتی ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، جہاں جہاں اسے جانے کا موقع ملتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع ملتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کی یادوں کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری یادوں میں دراصل
ان ہستیوں کو بسانے کے لیے یہ حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ تو جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان ہستیوں کا تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھی اسباق ملتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ دن ہے جو انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جیسے آپ چاند دیکھنے کی دعا کریں گے، دوسرا بڑا عمل ہے تکبیر۔ تکبیر کہنی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی تکبیر کہے گا؟ آپ مل کے تکبیر کہیں گے؟ جی کہیے۔ اب اس تکبیر کو ان 10 دنوں میں خاص طور پر جاری رکھنا ہے تو کیسے؟ آپ کے گھر میں آپ خود تو تکبیرات کہیں گے لیکن تکبیرات لگائے رکھیں۔ آپ کے موبائل پہ، آپ کے گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی ڈیوائس پہ تکبیرات ضرور چلتی رہیں۔ آپ کی گاڑی میں، آپ جہاں جائیں آپ سلام کریں اور تکبیر ضرور کہیں۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد تکبیر ضرور کہیں۔ گھروں کے اندر آپ پریکٹیکلی لوگوں کو سکھائیں، بچوں کو، بڑوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو، تمام لوگوں کو تکبیر پر لگائیں۔ تکبیر کہنا ان دنوں میں بہت بڑا عمل ہے۔ اب یاد کریں جس وقت عید کی نماز ہوتی ہے نا تب بھی تکبیرات ہوتی ہیں۔ جب جس راستے سے اب چل کے جاتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے، جب راستہ بدل کے آتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے، عید کی نماز ادا کرتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے۔ حج جب جاتے ہیں تو وہ تکبیر کی بجائے لبیک کہتے ہیں۔ ان کی تکبیر کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب لبیک ختم ہو جاتی ہے۔ تو حاجیوں کے ساتھ ہمانگی کے لیے آپ سب مل کر ایک دفعہ لبیک کہہ لیجئے۔